جو قرآن مجید کی لغت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں انتہائی ضروری کتاب امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی المفردات فی قرآن ہے، لغت قرآن کی کتاب ہے۔ قرآن کے جو مشکل الفاظ ہیں، یعنی جن کی سمجھنا مشکل ہوتا ہے، وہ کتاب ہے۔ بعض اوقات اہل زبان کے سامنے ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس زبان کے بولنے والوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو پھر اس کی تشریح کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح کے مشکل لفظ کو غریب کہا جاتا ہے، جس کے اندر غرابت پائی جائے، یعنی ایک مشکل لفظ آ جائے اور عام بولنے والے بھی اس کو نہ سمجھ سکیں، یا تو اس کو سمجھنے کے لیے لغت کی بڑی بڑی کتابوں کو دیکھا جائے یا پھر ماہرین لغت سے رجوع کیا جائے، تو ایسے لفظ کو غریب کہتے ہیں۔ لفظ کے ایسے ہونے کو غرابت کہا جاتا ہے۔ جہاں حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، اور ایک کمال کی بات ہے۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ لغت غریب تو نہیں ہے نا، یہ سب کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی لغت غریب ہے۔ کیوں ہے؟ تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ لغت غریب تو وہ ہوتی ہے جو اتنا مشکل ہو کسی کو سمجھ نہ آئے، ورنہ عربی بولنے والا ہو یا کوئی اور زبان بولنے والا ہو، جب تک دل گواہی نہ دے اس وقت تک لا الہ الا اللہ اس کے لیے لغت غریب ہے کہ نہ وہ خود سمجھائے نہ کسی کو سمجھا سکے گا۔ تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ تو لغت کی جو قرآن مجید کی لغت کی کتاب ہے، اور بھی کتابیں ہیں، الغریب فی القرآن، الغریب فی الحدیث، تو امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی جو المفردات ہے وہ اہم ترین کتاب ہے۔ امام راغب اصفہانی کے بعد جس نے بھی قرآن کی لغت پر کام کیا ہے، امام رازی کو وہ امام اصفہانی کو کراس نہیں کر سکتا۔